خسارہ اور نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہر تعلیم یافتہ انسان کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ جو شخص علم رکھتے ہوئے سب سے پہلے ادب کرتا ہے، ادب کا تقاضا اپنے پاس ہوتا ہے، ادب کا لحاظ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، درد دل ہوتا ہے، بڑوں کی تعظیم ہوتی ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہوتی ہے، اگر یہ چیز علم سے پہلے اگر اس کے اندر آ جائے تو پھر اگر وہ علم میں نامکمل بھی ہوگا تو ادب کے ذریعے سے کامیاب ہوگا، ادب کے ذریعے سے کامران ہوگا۔ تو ادب ہوگا تو وہ کامیاب ہے، اگر ادب نہیں ہوگا تو پھر علم رکھ کے بھی بیکار ہے، وہ پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر ادب کا تقاضا اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے کہ ادب کا تقاضا، جیسے امین نے براق سے کہا کہ ایک عظیم المرتبت اللہ کے محبوب ترین شخصیت خاتم النبیین والمرسلین تجھ پر سوار ہونے والے ہیں، جیسے اس کو معلوم ہوا تو وہ سہم گیا، بالکل جیسے جھوم رہا تھا خاموشی اختیار کر گیا۔ تو اس میں جو ہجرت کے معاملے ہیں، تو ہجرت کے 10ویں سال جب یہ واقعہ معراج رونما ہوا تو پھر اس کے اندر جو ہے مفسرین محدثین اور بھی کئی اپنے قول بیان فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن سب سے راجح قول تو یہی ہے جو ہم سالوں سال سے اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اپنے علماء اکابرین کو دیکھ رہے ہیں کہ یہی جو ہے مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اپنے پاس بلوایا۔ پھر یہاں پر جب بلوایا تو اس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ثم دنا فتدلی، جب بلایا تو پھر ایسا بلایا کہ صرف اتنا قریب، ثم دنا فتدلی، یعنی اتنا قریب کر ہوئے کہ صرف 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا قریب اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے سے قریب کیا۔ تو اب یہ بات قابل غور ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں سرور انبیاء کی زندگی سے وابستہ ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سیرت مصطفیٰ ہے، آقا کی ساری زندگی سیرت مصطفیٰ ہے۔ تو اس میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اتنا قریب بلایا جس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے ثم دنا فتدلی، کہ بس وہ قریب ہوئے، بس قریب تر ہوئے، قریب ہوئے اور قریب تر ہوئے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرما رہا کہ اتنا اللہ نے مجھے قریب کیا۔ جب اتنا قریب ہوئے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف کسی پیغمبر کو نصیب نہیں کیا، کسی اپنے کوئی نبی کو، کوئی رسول اللہ نے یہ شرف عطا نہیں کیا، کسی کو نہیں کیا، تو وہ شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے وسلم کو عطا فرمایا، خاتم النبیین والمرسلین کو عطا فرمایا۔ میرے آقا وہاں پر تشریف لے گئے، سارے مراحل طے ہوئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، اس کے بعد پھر 7ویں آسمان پہ چلے گئے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد آپ نے جو ہے سلام عرض کیا اور میرے آقا کی نبوت کا اقرار کیا، یعنی آقا کی نبوت کو، خاتم المرسلین کی نبوت کو آپ نے تسلیم کیا۔ اس کے بعد نبی ہونے کا اقرار کیا، پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے آخر رسم پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے بھی میرے آقا کی نبوت کا اقرار کیا۔ نبی ہونے کا سب نے اقرار کیا، شروع سے لے کے آخر تک سب نے میرے آقا والا کے نبوت کا اقرار کیا۔ اور نبوت کا اقرار، نبی کا معنی جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کی خبر دے کر بھیجا، سارے پیغمبروں نے آپ آقا کو، مولا کو جو ہے نبوت کا اقرار کیا، نبوت نبی مانا، خاتم النبیین والمرسلین مانا۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے جب چلے گئے تو پھر وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا سدرۃ المنتہا کا، وہ اور بھی اعلیٰ مقام، 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا وہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 7ویں آسمان کے بعد جو ہے بس وہیں پہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، پھر اس کے بھی کئی مراحل ہیں جس کو مفسرین محدثین ایک طویل تفصیلی گفتگو ہے، تو اختصار کے ساتھ کہ 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے اندر بھی کئی مراحل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی رب العالمین کا عرش شروع ہوتا ہے، اور اس کی بھی جو سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کا جو فاصلہ ہے
اس کو محدثین بیان فرماتے ہیں جو یہاں سے پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ سدرۃ المنتہا اور 7ویں آسمان کا فاصلہ ہے۔ پھر آسمان کی جو موٹائی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اللہ نے جو محدثین نے بیان فرمائی ہے، اس کا جو ہے پیمانہ انہوں نے بیان فرمایا کہ آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہی ہے جتنی اس کی مسافت ہے۔ اتنی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسی مضبوط جو ہے شے بنائی۔ اس کے بعد چلے تو وہاں پر جو معاملہ ہوا اور جو دونوں محبوب اور محب میں جو گفتگو ہوئی، اس میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا سب سے بڑی چیز وہ 5 نمازیں۔ یہی 5 نمازیں ہیں جو آج ہم 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور 5 وقتہ اذان ہوتی ہے اور 5 وقتہ نماز ہوتی ہے۔ ایسا کسی امت میں نہیں ہوا۔ اللہ نے کسی نبی کو ایسی بہترین نعمت عطا نہیں فرمائی جو اللہ نے خاتم النبیین والمرسلین کے اس ہم گناہگار امت کو عطا فرمائی۔ ہم کو اللہ نے عطا فرمائی کہ ہم آقا مولا کے نعرہ پاک کے صدقے دو فعل میں اتنی بڑی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے، یا رسول اللہ آپ کی امت بڑی کمزور ہے، نہیں پڑھ سکتی۔ 50 جا کے 5 ہوئے۔ آقا و مولا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھیے آپ، اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو ایک بار دیدار کے لیے بلایا، آپ نمازیں کم کرنے کے لیے بار بار تشریف لا رہے ہیں، قربان ہو جائیں۔ دیکھیے مختار کائنات اللہ نے اپنے آقا و مولا کو بنایا۔ بس غور کرنے والی بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اللہ نے مختار کائنات بنایا ہے تو میں دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ عرش اعلیٰ پہ ہونے والی یہ گفتگو کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، جہاں پر 50 نمازیں اس ماہ مبارک میں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ 50 نمازیں عطا کی، اور 50 نمازوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ آپ کی امت جو ہے میری امت سے بڑی نازک کمزور ہے، میری امت سے کئی گنا زیادہ کمزور نازک آپ کی امت ہے، نہیں ادا کر سکتے میرے آقا، آپ کم کروائیے۔ تو شفقت امت کی فکر میں قربان ہو جائیں، آقا و مولا عرش اعظم پہ جا کے سدرۃ المنتہا کے اوپر عرش اعلیٰ پہ جا کر اس گناہگار امت کو میرے آقا نہیں بھولے۔ اس سے بڑا احسان عظیم کیا ہو سکتا ہے؟ سرور انبیاء کا امت کے ساتھ اس سے بڑا احسان عظیم اور کیا ہو سکتا ہے کہ آقا و مولا عرش اعظم پہ نہیں بھولے؟ لیکن امت ذرا عہدے پر فائز ہو گئی تو غریبوں کو بھول جاتی، غریب بھائی بہنوں کو بھول جاتی، اپنوں کو بھول جاتی، ذرا عہدے